گزشتہ جمعے ہم نے سورۃ النساء چوتھا پارہ اس کی آیت نمبر 1 کے کچھ حصے پر اس کی تفسیر اور اس سے اخذ شدہ احکام و مسائل بیان کیے۔ آج اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور پھر اس میں سے کثرت کے ساتھ مرد اور عورت پھیلا دیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، ایک تو اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور دوسرا یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ تخلیق کے بارے میں پچھلے جمعے گفتگو ہو چکی، یہاں 2 مرتبہ فرمایا ہے اپنے رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور یہ بتایا گیا تھا کہ رب اس کی صفت ہے اور اللہ یہ اسم ذات ہے۔ اسم ذات میں جلال ہے اور جو صفاتی نام رب ہے اس میں جمال ہے، تو دونوں طرح سے فرمایا گیا کہ اس پاک پروردگار سے ڈرو۔ تقوی کا آسان سا مطلب یہی ہے کہ رب رسول نے جس سے روکا رکے اور رب رسول نے جو کرنے کو کہا وہ کرے۔ تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے، پرہیزگاری حاصل کیسے ہوتی ہے، اس پر آج ہم انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تقوی نیک اور اچھی صحبت سے میسر آتا ہے، اور اس صحبت کے بارے میں ہم کئی مرتبہ گزارش کر چکے۔ کسی کے پاس بیٹھنا اثر رکھتا ہے، اور جو اس بندے کے پاس ہوگا سارا نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ اچھا ہے یا برا، وہ ساتھ بیٹھنے والے پہ اثر انداز ضرور ہوتا ہے۔ جیسا کہ مشہور حدیث شریف ہے، اچھی صحبت کو عطر والے سے اور بری صحبت کو بھٹی دکانے والے سے تشبیہ دی۔ عطر نہیں خریدے گا خوشبو مفت میں پائے گا، اور اگر بھٹی سے اٹھنے والے چنگارے کپڑے نہیں بھی جلائیں گے تو اس بھٹی کا دھواں جو ہے وہ کپڑے، آنکھ اور وجود کو متاثر ضرور کرے گا۔ تو سیم یہی نتیجہ اچھی اور بری صحبت کا ہے۔ یا تو اچھوں کے پاس بیٹھ کر ان کی اچھی بات کو لیں گے، بات کو نہیں لیا یا لے لیا عمل نہیں کیا، مگر جتنی دیر ان کے پاس بیٹھے جو رحمت ان پہ برس رہی ہے وہ اپنے پہ بھی برسے۔ اور برے کی صحبت اور کچھ نہیں ہے تو جگ میں یہ تو مشہور ہو ہی جاتا ہے کہ پیڑے بندیاں کو بہن آلا ہے، اور یہ تہمت بھی کوئی عزت کا باعث نہیں ہوتی، یہ اچھے بندوں کے لیے بھی بدنامی کا سبب بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ تہمت کی جگہ سے بچو۔ مسجد سے نکلیں گے تو اچھا نام ہی ہوگا کہ مسجد سے آ رہا ہے، سینمے سے نکلیں گے چاہے وہ وہاں پر کوئی آپ کہہ لیجئے کہ بلب ہی ٹھیک کرنے گیا ہے، یہی ہوگا جناب کہ یہ فلمیں ڈرامے دیکھنے والا وارہ منش آدمی ہے۔ تو اس لیے حکم دیا گیا کہ اس مقام سے بھی بچو جہاں سے تم پر تہمت لگے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو پہلی بات چیز یہ ہے کہ نیک صحبت جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے اور متقی بننے کے لیے مؤثر چیز ہے، مفید چیز ہے کہ نیک ماحول کو اور نیک صحبت کو اختیار کیا جائے۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام کے عظیم صحابی ہیں حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کو خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملے اور پوچھا حنظلہ تم کیسے ہو؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبحان اللہ، یہ تعجب کے مقام پر یہاں بڑی عجیب بات ہو تو وہاں بھی سبحان اللہ عرب بولتے ہیں، تو کہا سبحان اللہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں، حضور کی صحبت میں ہوتے ہیں،
اور سرکار ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں، اور سرکار ایسی یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جہنم کی جو تباہ کاریاں ہیں اس کا خوف، اور جنت کا جو حسن ہے اس کو پانے کا شوق، یہ صحبت انور میں رہنے کی برکت سے ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے باہر آتے ہیں، گھر بازار کاروبار، تو بیوی بچوں اور کھیتی باڑی وغیرہ میں مگن ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ جو اثر تھا اس وقت، حاضری کے وقت، اس میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ معاملہ تو ہمیں بھی پیش آتا ہے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم حضور جان نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں حاضری کے لیے چل پڑے، اور ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت حنظلہ نے وہی بات جا کے سرکار سے عرض کر دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں، تو حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم جنت دوزخ کو دیکھ رہے ہیں، اور جب آپ کے دربار انور سے باہر جاتے ہیں تو بیوی بچوں کام کاج اس کی دیکھ بھال میں لگ جاتے ہیں اور بڑی باتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ ہے خالص لوگ کہ جہاں بناوٹ نہیں تھی، اور اپنے مرشد و مربی کو، اپنے مصلح کو، اپنے ناصح کو اور اپنے خیرخواہ کو ہمیشہ حقیقی بات بتانی چاہیے۔ وہاں پر کبھی بھی ملمہ کاری، افسانہ گری اور خلاف حقیقت بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ کہ جب اپنا نقص اور اپنی کمزوری کو بیان کیا جائے گا تو اگر وہ واقعی محسن و مشفق ہے تو وہ اس کا حل کرے گا۔ ان مصلح اور ناصح کو اگر یہ کہا جائے کہ سب ٹھیک ہے تو وہ اصلاح کیا کرے گا، تربیت کیا کرے گا؟ تو انہوں نے یہ سیدھی اور صاف اور کھلی بات دربار انور کے اندر عرض کر دی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر 3 مرتبہ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ مستقل اسی کیفیت میں رہو جو یہاں سے لے کے جاتے ہو، اور ذکر میں لگے رہو، تو تمہارے بچھونوں یعنی بستروں اور وہ راستے جن پر تم آتے جاتے ہو، فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کریں، تم سے ہاتھ ملائیں۔ لیکن اے حنظلہ، کوئی گھڑی کسی طرح کی ہوتی ہے اور کوئی گھڑی کسی اور طرح کی ہوتی ہے۔ تو یہ حضور جان نور علیہ السلام نے ان کو جواب ارشاد فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحبت کا اثر تو ہے، اور دوسری حضرت حنظلہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے یہ بات بھی سیکھنے سمجھنے کی ہے کہ اگر ہماری حالت وہ نہیں رہتی، برقرار نہیں رہتی، اس میں تغیر آتا ہے، تو اس کے لیے فکر مند بھی ہونا چاہیے۔ یعنی اپنے آپ کو خود ہی نمبر نہیں دینے چاہیے کہ انج بھی ہو جاندہ ہے، انج بھی ہو جاندہ ہے، چلو خیر ہے، چلو خیر ہے، بلکہ بندہ فکر مند رہے کہ وہ خیر اور اچھائی اور بھلائی والی حالت پر میں زیادہ دیر قائم کیوں نہیں رہا۔ اور جب فکر کرے گا تو رزلٹ نکلے گا، اگر فکر نہیں کرے گا تو رزلٹ بھی نہیں نکلے گا۔ دوسرا واقعہ سماعت کیجئے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو حدیث پاک سنائی ہے، یہ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، 6966 اس حدیث کا نمبر ہے، اور اب جو حدیث سنا رہا ہوں وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ سیدنا حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ میں قریب سے گزرا تو حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے حارث بن مالک، تو نے صبح کس حال میں کی؟ ایک تو ہمارا سوال اور ہمارا جواب۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کتنے بجے اٹھے ہو، یعنی اس سوال کا جواب ہمارے مزاج اور ماحول کا کیا ہوگا
صبح کس حال میں کی؟ تو جواب کیا ہوگا؟ جی اتنے بجے اٹھے ہیں جناب، بجلی کوئی نہیں سی، پھر انتظار کیتا، پھر بجلی آئی، پھر نہاتے ہیں، پھر ناشتہ کیتا ہے۔ یہ سوال اور ہمارا جواب، پر سرکار کچھ اور پوچھ رہے ہیں۔ اور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام استفسار فرما رہے ہیں اس کا جواب اگلی بات میں ہے جو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ عرض کی کہ میں نے سچا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی، میں نے سچا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقیناً ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے کہا ہے کہ میں نے مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ مجھے محبت ہے جی، انہوں نے کہا محبت ہے تو محبت کی حقیقت کیا ہے؟ میں تو جناب آپ کا خیر خواہ اور دوست ہوں۔ کہا خیر خواہ اور دوست ہو تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ لفظوں کی بات تو نہیں ہوتی، بات تو حقیقت کی ہوتی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے۔ آپ مجھے بتلائیے، یہ کہا جی درخت لگا ہوا ہے، درخت لگا ہوا تو خود ہی نظر آ جائے گا، اس کا تنا ہوگا، اس کی شاخیں ہوگی، پھل والا ہے تو شاخوں پر پھل ہوگا، پھول ہے تو پھول ہوں گے، پتے ہوں گے، تو اس کی حقیقت تو خود نظر آ گئی۔ لیکن اگر درخت ہے ہی نہیں ہے اور ہم کہیں جناب سامنے درخت لگا ہوا، تو ثابت تو کرنا پڑے گا کہ کہاں لگا ہوا ہے۔ تو سمجھ آ رہی بات کی؟ تو سچا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے، تو یہ بتاؤ کہ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو جب فرمایا کہ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے، تو سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے میرے کریم، میں نے اس حال میں صبح کی کہ میرے نفس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی، بس میں نے راتوں کو اپنے آپ کو جگایا اور دن میں اپنے آپ کو پیاسا رکھا۔ اب یہ جو ہے نا کہ راتوں کو جگایا، اس سے مراد ہے میں نفل پڑھتا رہا، دن کو میں نے اپنے آپ کو پیاسا رکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں روزے کی حالت میں رہا۔ اور پھر اس حالت میں میری حالت یہ ہو گئی کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ حساب لینے کے لیے ظاہر ہو گیا، اور گویا میں اہل جنت کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، اور گویا کہ میں اہل جہنم کو دیکھ رہا تھا کہ وہ عذاب کی وجہ سے چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ جب حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سنا، راتوں کا قیام، دن کو روزے، جنت کی نعمتیں اور دوزخ کا عذاب، اور گویا عرش الہی میرے سامنے ظاہر ہو گیا، میری حالت حضور یہ رہی ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ایسا بندہ ہے کہ ایمان نے اس کے دل میں اپنے نور کو بھر دیا ہے۔ پھر اگلی بات حضرت حنظلہ حضرت حارث سے ارشاد فرمائی کہ اگر تو نے اس کو پہچان لیا ہے تو پھر اس کو لازم پکڑو۔ یہاں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے، ہم کوئی ذکر شروع کرتے ہیں، کوئی نفل شروع کرتے ہیں، کوئی وظیفہ شروع کرتے ہیں، اس کا سرور پاتے ہیں، لطف پاتے ہیں یا نہیں پاتے، اس عمل پر مستقل مزاجی کے ساتھ ریگولر رہنا چاہیے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ جل جلالہ کو وہ عمل، اور ظاہری بات ہے اس سے مراد نیک عمل ہی ہے، وہ عمل اللہ پاک کو پسند زیادہ ہے جو مستقل کیا جائے، روٹین وائز کیا جائے، ریگولر کیا جائے، بلا ناغہ کیا جائے، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو، اگرچہ وہ عمل۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ بڑا پسند تھا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام روزہ کیسے رکھتے تھے؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ اچھا، یہ عمل بھی بڑا مبارک ہے، اللہ پاک کے نبیوں کے سارے عمل ہی مبارک ہوتے ہیں۔ اس عمل کے اندر بھی بڑی ایک خوبصورتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن روزہ چھوڑ دینا، یہ طبیعت پر بہت زیادہ مشقت کا باعث نہیں بنتا۔ اور نفلی کاموں میں اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ وہ بندہ، چونکہ نفل فرض نہیں ہوتے، رمضان شریف کے روزے فرض ہیں نا، آپ کو نفلی روزہ رکھنا چاہے تو وہ روزہ اس پہ فرض نہیں ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، عشاء کے وتر واجب ہیں، اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے نفل پڑھنا چاہتا ہے
تو وہ اس پہ فرض نہیں ہے۔ اب بندے نے روزہ اور نفل اپنی مرضی سے شروع کی ہے کہ میں نے رب کی عبادت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جب تو نے یہ خود اختیار کیا ہے تو اس کے اندر تیرا دل بھی پورا پورا موجود ہو۔ نہیں ہے کہ نفلی روزہ رکھ لیا اور پھر سناتا بھی پھرے اور پھر اندر ہائے ہائے میں نے آج کیا کر لیا، میرے کو تو نبھنا ہی نہیں سی، میں تے آکھیا سی بھی کل بھی بدل آئے سن تے موسم ٹھنڈا سی تے آج بھی ٹھنڈا ہوئے گا، اوئے ہوئے بڑی گرمی ہو گئی۔ تو اب اس معاملے پر وہاں سے مطالبہ ہوتا ہے کہ تین لوڑ کیڑی سی جی انجدیاں گلا کرنی سی، ہن کر لیا تے نبھا، اب اس پہ اپنے دل دماغ کے زاویے درست کر۔ تو نفلی عبادت میں ہمیشہ یہ پسند ہے، اس لیے میں نے کئی مرتبہ عرض کی کہ جو حضرات تہجد شروع کرتے ہیں ان کو چاہیے وہ 2 رکعتوں سے تہجد شروع کریں، یعنی پہلے دن ہی جناب 14 16 18 رکعتیں پڑھ لینی اور اگلے دن کہنا کہ ہن نہیں پڑھ ہونی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ 2 شروع کرے تاکہ 2 دن بعد شوق ہو کہ ہن 4 کر لیں گے۔ اوپر سے نیچے آنا اچھا نہیں ہے بلکہ نیچے سے اوپر کی طرف جانا بہتر ہے۔ تو نفلی امور کے اندر ان چیز کا لحاظ بڑا ضروری ہے۔ اگر نعمت مل جائے ذکر فکر کی، اگر نعمت مل جائے نفلی روزے یا نوافل کی، وہ معمول کا حصہ بن جائے تو اس حدیث پاک سے یہ سبق ہے کہ اس کو پھر نبھاتا رہے۔ ہاں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دل دماغ کی سستیاں اور غفلت کا ماحول ہوتا ہے جو ہمیں اس طرف نہیں چلنے دیتا، تو اگر ایسا سسٹم بھی ہے تو اب غفلت کا مقابلہ کرنا ہے، اب سستی کا مقابلہ کرنا ہے، شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنی اس روٹین کو نبھاتے رہنا ہے۔ البتہ شروع مختصر کرے، آگے کی طرف بڑھے، آگے جا کر پیچھے کی طرف نہ آئے۔ تو یہ صحبت کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ صحبت جو ہوتی ہے وہ تقوی میں، اچھائی اختیار کرنے میں، بلائی پر قائم رہنے کے لیے یا بلائی کا سبق سیکھنے کے لیے اچھی صحبت مؤثر ہوتی ہے، مفید ہوتی ہے، اور مل جائے تو اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ سلطان المشائخ سرکار سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ، حوض شمسی ہے دلی میں، اس کے قریب جلوہ گر تھے۔ امیر الا حسن یہ بڑی اچھی پوسٹ پر تھے گورنمنٹ کی اس دور کی، لفظ امیر سے بھی واضح ہوتا ہے، اور بڑے بلند پایہ شاعر تھے۔ تو بڑا عہدہ بھی ہو اور شاعرانہ مزاج بھی ہو تو ساتھ ہی ساتھ مہکش بھی تھے، شراب نوشی کا معمول بھی تھا۔ تو سرکار نظام تشریف فرما تھے اپنے خادموں کے بیچ، تو یہ جو امیر الا حسن ہے یہ قریب سے گزرے تو ایک شعر پڑھا۔ اس شعر کا مطلب یعنی شوخی میں پڑھا نا، شعر کا مطلب یہ تھا کہ بادہ کش شراب نوش کی صحبت نے تو مجھے شراب نوش کر دیا، اگر نیک کی صحبت بھی کوئی اثر رکھتی ہے تو مجھے نیک کیوں نہیں کرتا۔ حضور محبوب الہی نے نظر اٹھائی اور صرف ایک جملہ فرمایا کہ صحبت اثر رکھتی ہے، بس یہ جملہ کہنا تھا کہ امیر الا حسن نے اپنی کلاه اتاری، گریباں چاک کیا اور سر خواجہ نظام کے قدموں میں رکھ دیا۔ پھر وہ بادہ کش تہجد کے مصلی پہ بھی نظر آتا ہے، اشراق چاش کے وقت بھی نظر آتا ہے، ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے بھی نظر آتا ہے۔ تو صحبت اثر رکھتی ہے۔ حاصل کرنے کا دوسرا مؤثر ذریعہ ہے آخرت کی فکر۔ انجام کار کی جو فکر ہوتی ہے، نتیجے اور رزلٹ کی جو فکر ہوتی ہے، وہ بسا اوقات اس فکر کا نتیجہ اگر اچھا نکل آئے، نتیجے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک لاپرواہی، بے اعتنائی، اور ایک یہ کہ نہیں 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 مجھے اس چیز سے بچنا ہے وگرنہ اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوگا میں اسے برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اور اگر لاپرواہی و بے اعتنائی آئی تو یہ مزید ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ ہم تفسیر کی دنیا میں ہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ بعض یہودی کہتے تھے کہ سانو تے بہتے دن عذاب ہونا ہی نہیں، اسی تے رب دے لاڈ لے ہیں، ہویا بھی تو 2-4 دن ہوئے گا، 7-8 دن ہوئے گا، مڑ کے موج ہی موج ہے۔ وہ اس سوچ میں مستغرق تھے۔ اور جن کو یہ خوف لائق ہو جائے کہ فار ایگزامپل 7 دن کا ہی ہو لیکن وہ یہ سوچے کہ بھائی 70 سیکنڈاں کا بھی نہیں سہ ہونا، تو پھر وہ باغیانہ روش اختیار نہیں کرتے بلکہ وہ خیر کے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ تو فکر
ہمیشہ اچھا نتیجہ لاتی ہے اگر فکر دامن گیر ہو جائے. تو تقوی کے حصول کا پہلا مؤثر ذریعہ صحبت ہے، جس پہ ہم 3 باتیں آپ سے کر چکے، اور دوسرا ذریعہ ہے فکر آخرت. ایک ہوتا ہے افسانہ اور ایک ہوتی ہے حقیقت. ہم اس وقت دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان میں موجود ہیں، یہ حقیقت ہے، افسانہ نہیں ہے. اور ہم جمعے کے لیے آئے ہیں، یہ حقیقت ہے، افسانہ نہیں ہے. اور ایک یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے کہیں کہ جناب آئندہ جمعہ مکہ شریف پڑھ لیے، مدینہ پاک پڑھ لیں، سمجھ گئے؟ تو یہ خیال تو ہے مگر حقیقت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہری سورس کو دیکھا جائے تو ابھی ممکن بھی نہیں ہے. ہم عالم اسباب سے جڑے ہوئے ہیں، ایسے جدو نسنا ہوئے نا تو گل کرشمیاں تے بھی پا دئی دی ہے. جدوں کچھ نہ کرنا ہوئے تو ادوں گل کرشمیاں تے بھی پا دئی دی ہے. او اللہ چاہے تے کی نہیں ہوندا، وہ جڑا جے چاہنا سارا کچھ ہوندا انہیں تے دسیا بھی انج کر تے انج نہ کر. یہ تو رنگ بازی ہے جو اکثر ہم کرتے ہیں. یا تو اس نے کھول کر بتایا نہ ہو، کوئی چیز مبہم رہ گئی ہو تو چلو کہہ لو جی کوئی شک ہے. جب کھول کے بیان فرماتا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، پیچھے بات کون سی رہ گئی؟ بات کیا چل رہی تھی کہ آخرت کی فکر. وہ جو میں نے کہا نا ایک حقیقت ہوتی ہے ایک افسانہ. آخرت افسانہ نہیں ہے، ایک حقیقت ہے. اور اللہ جل جلالہ نے کتنے ہی مقامات پر قرآن کریم میں آخرت یعنی قیامت کا دن، اس کی کیفیت، لوگوں کے حال، ہر چیز کو لفظ بلفظ بیان فرمایا. آپ دیکھیں 30واں پارہ ہے، اللہ جل جلالہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے. لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. اور کتنے اعمال؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ایک ذرے کے برابر بھی بلائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے گا وہ اسے بھی دیکھے گا. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ کریم کی ہر بات ہی بہت بڑی ہے. کسی بھی چیز کے حجم کو، اس کے وزن کو، اور اس وزن کے سب سے آخری پیمانے کو اگر لفظ میں بیان کیا جائے تو اسے ذرہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اور ذرے کے بارے ہم کئی بار بتا چکے کہ بند کمرہ ہو اور روشن دان کی، جس کو ہم چیت کہتے ہیں، وتھ کہتے ہیں، اس سے تھوڑی سی روشنی سورج کی آ رہی ہو تو اس روشنی میں ہمیں بے شمار چھوٹے چھوٹے ذرے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو وہ ہزاروں، کبھی لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں، ہزاروں ذرے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں سے جو ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہے نا، اسی گواندے نہیں تہاڈی نیکی، دیکھ لو. لیکن ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ تول پورے تلنے نے. اگر ذرہ برابر نیکی بھی تمہاری رائے گاہ نہیں نہ گئی تو پھر انج نہیں ہونا کہ تسی ساڈیاں مخالفتاں کرو تو وہ کھاتا نہیں کھلنا. ساتھ ہی ساتھ اگر ذرہ برابر برائی کی ہے تو اسے بھی دیکھے گا. اہل اللہ نے اس کا نتیجہ نکالا کا 100 گلاں دی ایک کہ مالک کریم نے اس آیت میں سمجھا دیا ہے کہ ذرہ برابر بھی گناہ ہو اسے کرنا نہیں ہے، اور ذرہ برابر بھی نیکی ہو واس چلے تو انہوں چھڑنا نہیں ہے. پھر دوسری بات، عمومی طور پہ بندہ یہ کرتا ہوتا ہے کہ اس نے جرم کیا تو اس نے کہا میں نے ثبوت کوئی نہیں چھوڑا. اس پر بھی بندے کو اطمینان ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں، کیڑا کسی کو پتہ لگنا ہے، وہ میرا جرم تو مخفی ہی مخفی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اینگل سے بھی بندے کو سمجھایا. ایک تو سیدھی بات ہے وہ ہر چیز جانتا ہے، لیکن اللہ کرے کہ جو میں اگلی بات آپ کو کہنے لگا ہوں آسانی کے ساتھ سمجھا بھی سکوں. بہت بڑی کریموں کی کریمی یہ ہوتی ہے
کہ وہ اونچے لیول پر ہو کر تنزل کر کے بندے کے ذہن کے مطابق اس کو بات سمجھا دے. یہ میں نے اللہ کے پیاروں کے بارے میں لفظ تنزل بولا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں بولا. گل پھر بھی اوکھی ہو گئی. ممکن ہے آپ نے رسماً سبحان اللہ کہہ دیا، ہم اس کو مزید آسان کرتے ہیں. ڈبل ایم اے بندہ تو دے وس پہ جائے پہلی جماعت دا قاعدہ، تو آیا نا وہ لیول سے نیچے. یعنی کچی جماعت والے قاعدے والے نو کول بٹھا کے ڈبل ایم اے اس کی تعلیم ہے، وہ کہہ رہا بیٹا یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے. کریم لوگوں کا یہ ہمیشہ کرم رہا ہے، شان ان کی یہ ہے کہ وہ کسے نو جناب نیڑے بھی نہ لگن دیں، جا اپنا کام کر. پر کرم ان کو مجبور کرتا ہے کہ ہوں اسی تھوڑا تھلے اتریے، تینوں کملے نو سمجھائیے بھی اے گل انج ہے، اے گل انج ہے، اے گل انج ہے. اور جب میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا تو بخاری اور دیگر کتب حدیث کا ایک ورق کھل گیا. پھر میرے کریم سبحان اللہ گاؤں سے ایک بندہ آیا، ابتدائی دور تھا مدینہ منورہ مسجد انور کا. تو وہ گاؤں کا رہنے والا، تو اسے پتہ ہی نہیں ہے مسجد کیا ہوتی ہے، مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں. اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی تو وہ جیسے یہ حال ہے اور باہر برآمدے والی پوزیشن ہو، اگرچہ اس وقت برآمدہ نہیں تھا لیکن ایریا وہ مسجد کا تھا، تو اس نے جناب وہاں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو کچھ حضرات یہ حالت دیکھ کر دوڑے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو روک دیا. کیا بات ہے جناب، سرکار نے ان کو روک دیا. یہ مبتدی کہتے ہیں پہلی کلاس والا ابتدائی بندہ، اس کی تربیت کیسے ہوتی ہے. اور شارحین نے یہ جب ہم نے سبق میں یہ حدیث پڑھائی تھی تو اس وقت اس کے بڑے نکات بیان کیے کہ شارحین حدیث نے یہ لکھا کہ ایک تو یہ تھا کہ وہ تو کر چکا، اب اس کو روکیں گے وہ ساری مسجد کو آلودہ کرے گا، کیونکہ پیشاب چل پڑا ہے تو اب وہ رکے گا تو نہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے، یہ مزید تکلیف میں مبتلا ہوگا. تو جب وہ اپنی اس طبعی حاجت سے فراغت پا گیا فما ہونے میں سڑک کو لے آؤ. پتہ نہیں ہے ہمارے گفتگوؤں میں آج کل اس قدر تکلف ہے کہ ہم حقیقت کا لطف لینے سے عاری ہو گئے ہیں. ذرا لطف لیجئے گا اس بات کا. اور نیڑے بٹھایا ہے تو نیڑے بٹھا کے فرمایا یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. کیا بات ہے جناب، کیا ہی بات ہے جناب، خود سمجھا رہے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی پاک سے فرما دے کہ انہوں باؤں پھڑ کے باہر لے جاؤ تو ایک دو رکھوئے دے تو نالے انہوں سمجھاؤ، ایسا بھی نہیں. نو کول بٹھا کے یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب وغیرہ نہیں کرتے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے، یہ نماز کے لیے ہوتی ہے. سبحان اللہ، کیا کرم ہے جناب. سمجھائی یہ بات کی. تو ہم اس آیت سے اس مضمون کی طرف چلے گئے کہ اللہ تبارک کا بتا، اللہ تعالیٰ کا اتنا کہنا کافی ہے کہ اسی تہاڈا حساب پورا لینا ہے، سانو تہاڈا سارا پتہ ہے، عذاب تگڑا ہوئے گا. لیکن یہ جو ایک ایک کر کے بات بتانا ہے، یہ وہی شان کریمی ہے کہ یہ نادان ہے کسی طرح سمجھ جائے، کوئی گالے دی عقلیں پہ جائے. کیا بات ہے جناب. اور پھر ایک ورق کھل گیا ہے. حضرت بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی سال محنت کر 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 کے جدوں میں اس مقام تے اپڑیا نا تو وہاں جا کر مجھ پر یہ راز کھلا کہ رب کی رحمت مجھ سے بھی پہلے میری تلاش میں تھی. اللہ غنی الحمید، اللہ غنی الحمید. یعنی میں تو اپنے مجاہدوں کو دیکھتا رہا کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، ترک دنیا کر رہا ہوں، ترک لذات کر رہا ہوں، اور ان سارے کاموں کی بیسک بنیاد جو رزلٹ لینا تھا وہ اس ذات کا قرب تھا. لیکن جب میں وہاں معرفت کے جہان میں پہنچا، پہچان کے، تو پھر مجھ پر یہ ظاہر ہوا کہ میں کوئی چوکھا پینڈا کوئی نہیں کیتا، میرے چلنے سے بھی پہلے اس کی رحمت میرے انتظار میں تھی. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. تو اللہ جل جلالہ نے ایک دوسرے اینگل سے سمجھایا. سورہ یاسین ہے 65 نمبر آیت ہے. الیوم،
یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے. الیوم آج نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر تالے لگا دیں گے. کیا کر دیں گے؟ مور لگا دیں گے، تالے لگا دیں گے، منہ بند کر دیں گے. وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ، ارشاد فرمایا پھر ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کرتے رہے ہیں. اس اینگل سے بھی سمجھا دیا کہ ایک تے اسی دو بندے مستقل تواڈے تے چھڈے ہوئے نے، کرامن کاتبین، جو تمہاری ہر نیکی کو نوٹ کر رہے ہیں اور تمہاری ہر برائی کو نوٹ کر رہے ہیں. وہ ساری رپورٹ ہم تک آنی ہے. حالانکہ اس سے ہائی لیول کا درجہ بندے کے لیے یہ تھا، کرامن کاتبین بھی بات کی بات ہے، اعضاء کا بولنا بھی بات کی بات ہے، ساری چیزیں بات کی بات ہے. اصل غیرت کا جہاں تو یہ تھا کہ بندہ یہ یقین کر لے کہ میرا رب مجھ سے بے خبر نہیں ہے. اللہ والوں سے پوچھا گیا جناب گناہوں سے بچنے کا نسخہ، انہوں نے کہا کوئی تگڑا تویز ہے. کہا کون سا؟ انہوں نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ آپ لکھا ہوا نہیں دیکھتے، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی. کوئی بھی بری حرکت کرنے والے پہلے سی سی ٹی وی کیمرے کو توڑتے ہیں تاکہ اس کے اندر ریکارڈنگ نہ ہو اور ہمارا پتہ نہ چل جائے. مہربان فرما رہا ہے دیکھ رہے ہیں، کو کیمرے نہ دیکھنا ہے. پھر اوپر ہمارے دو بندے ہیں مستقل تمہارے پاس. اور تیسرا یہ، جس وجود کو تم سنوار کے رکھتے ہو، اگر اندر نہ سنوارا جو ہماری تجلیات کا مرکز ہے، تو پھر یاد رکھنا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمون ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. پھر تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور منہ تمہارا ہم بند کر دیں گے قیامت کے دن. اور تمہارے پیر بول کر بتائیں گے بھی کیا؟ بما کانوا یکسبون، جو تم نے اعمال کیے، جو کسب کیا، جو کام کیا. اور پھر اسی طریقہ کے ساتھ نامہ اعمال، کسی بھی شعبے کا کوئی فرد ہے، دنیا کے کسی بھی شعبے سے ریلیٹڈ کوئی فرد ہے، سرکاری ہے، غیر سرکاری ہے، کسی بھی شعبے سے، یعنی جس کے اوپر کوئی ہے، اس کو جملہ امور کے اندر ایک چیز ہمیشہ کھٹکتی رہتی ہے کہ مالک نو نہ پتہ لگ جائے، صاحب تک نہ گل چلی جائے. اور اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دے یا رسوا کن مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا سارا کیا کرایا کھل جائے، اس کی مذموم حرکات جو ہیں یا اس مالک اور صاحب کے اصولوں کے خلاف کوئی چیز سامنے آ جائے، تو اس کے لیے پریشانی کا وقت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف 15واں سپارہ ہے اور اس کی 49 نمبر آیہ مبارکہ ہے، ذرا غور سے سنیے. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ جو اس میں لکھا ہے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا كبیرة الا احصاها. تو مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ اس کو دیکھ کے ڈریں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، ہائے ہماری خرابی. اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے تو ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے اس کو گھیرا ہوا ہے، میری تو کوئی گل بھی لکی ہوئی نہیں رہ گئی. ہر چھوٹی بڑی چیز، ہر بڑا برا عمل، ہر چھوٹا برا عمل، ہر چیز میں لکھا ہوا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور اللہ فرماتا ہے لوگ اپنے اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے. یہ دیکھو، اپنے اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک بہت بڑی بات کی، فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، تمہارے کھاتوں پر فیصلے کریں گے. کوئی کسی قسم کا ایسا نہیں ہے
کہ جناب اس کیس کا تفتیشی مرحلہ ہے تو اس کی ابتدائی رپورٹ میں مسٹیک ہو گئی ہے یا غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے یا دیکھنے والے گواہ کو کوئی شبہ ہوا ہے، فرمایا ساری اسکرینہ کھول دیں گے، ہر چیز کو دیکھو۔ اور اگلی بات، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو تقوی حاصل کرنے کا، پرہیزگاری حاصل کرنے کا پہلا طریقہ اچھی صحبت، اور دوسرا کہ ایک دن اس کے پاس پیش ہونا ہے۔ صوفیاء نے بڑی پیاری بات بیان کی ہے سمجھانے کے لیے۔ بچے کو ماں نے پیسے دیے کہ دودھ لے آؤ حلوائی سے، تو وہ دودھ لینے کے لیے آیا، بچہ تھا، بالٹی خالی تھی، بالٹی ڈول، تو اس کو گھما رہا ہے، یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ حلوائی کے پاس گیا، اس کو پیسے چکائے اور دودھ لیا، لیکن وہی غافلانہ طرز تھی، خالی تے پرے ہوئے دا فرق نہ جان سکیا۔ کوئی سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی سمجھ؟ خالی اور بھرے ہوئے کا فرق نہیں جان سکا، وہ عادت پکی تھی، اسی طرح گھمایا، سارا دودھ گر گیا۔ اب وہ وہیں بیٹھ کے رونے لگ گیا، تو قریب سے گلہ والے گزرے اور رک کر فرمایا بچے روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا جی یوں دودھ لے کے ماں نے پیسے دیے اور میں نے اس کو اچھالا ہے تو وہ سارا دودھ گر گیا ہے۔ تو فرمایا روندا کیوں ہے؟ انہیں کہا جی روندا ہے اس گلوں پہ ہوں ماں نو کی دساں گا۔ پتہ نہیں اب آپ اگلی بات سمجھ پائیں گے کہ نہیں۔ یہ سننا تھا بابا وہ نالوں اچھا رون لگ پیا۔ تو مریدین نے کہا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرماؤ تانوں سمجھ نہیں آئی، انہیں کتنی بڑی گل سمجھا دیتی ہے۔ یہ تو دو چونی کا دودھ تھا جو اس سے ضائع ہو گیا، اور اس کو فکر ہے کہ ماں کے سامنے کھڑے ہونا ہے، صفائی کیا دے گا، جواب کیا دے گا، عذر خواہی کیا کرے گا۔ وہ ہمیں تو اس نے ایمان کا برتن بھر کے دیا ہوا ہے، اور اگر یہ بھرا ہوا نہ رہا، ہماری غفلتوں سے برباد ہو گیا، تو ہم رب کا سامنا کیسے کریں گے؟ تو پیش ہونے کا اگر ڈر ہو جائے تو بندہ پھر ان باتوں کے پیش نہیں پڑتا جو باتیں رب رسول جل جلالہ وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی مخالفت یا ان کے غیظ و غضب کے اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ اور تیسری بہت بڑی بنیادی چیز ہے تقوی اختیار کرنے کا بہترین تیسرا طریقہ ہے اپنا حساب خود کرنا۔ اس کو کہتے ہیں خود احتسابی کا عمل۔ امیر المومنین مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے میں بڑی دفعہ یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین کے ارشادات پڑھو نا، صوفیوں کا امام ہے، تصوف صفائے باطنی کا نام ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن اپنے خطبے میں فرمایا، اے لوگو تم حساب لیے جانے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو۔ تم حساب لیے جانے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، اور عملوں کا وزن ہونے سے پہلے خود ہی اپنے عملوں کا وزن کر لو۔ اور وہ بہت بڑی پیشی کا دن ہے، اس کی تیاری کر لو۔ جس دن تم اپنے رب تعالیٰ کے دربار میں اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپی نہیں رہے گی، تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ خود احتسابی کا عمل سخت اور کڑے محاسبے سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر بندہ خود احتسابی کا عمل شروع کر دے۔ اور حضرات صوفیاء اولیاء رحمہم اللہ علیہم کی سیرتوں کا، ہم تو رہے ساری زندگی کرامتوں والے لوگ ہیں نا، کرامتوں والی تقریریں ہوں، چوکے چکے لگیں، آپ میں بھی جوش پیدا ہو، اللہ اللہ خیری صلی اللہ ہے۔ حضرات صوفیاء کی زندگیوں کا ایک بہترین باب ہے، وہ ہر روز رات کو اپنے پورے دن کے کاموں کا جائزہ لیتے تھے، پورے دن کے کاموں کا۔ حضور پر نور فرید الحق والدین حریق نار عشق حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ، آپ کے بارے میں حضور پر نور سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ شام کو بابا صاحب حجرے میں جانے سے پہلے ہم سارے
خدام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو آپ فرماتے تھے چلو گلاں شروع کرو، آج سارا دن کی ہوا ہے. تو وہ ساری باتیں ہوتی تھی کہ آج فلاں آیا، اس نے یہ بات کہی، آپ نے یہ بات کہی، آج ایسا ہوا، آج ایسا ہوا، میں نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. پھر جتنی اس میں قابل اصلاح باتیں ہوتی تھیں حضور فرید الدین پاک اس کے بارے میں ترغیب ارشاد فرماتے. تو آج کے دن کا حساب ہو گیا نا، تو حساب کرتے ہوئے جو مسٹیک والے مرحلے ہیں اس کی تصحیح ہو گئی، اگلے دن غلطی دہرائی نہیں جاتی. اور یہی عمل ایک دن خواجہ نظام کو مشکل اور کٹھن راستے پہ لے گیا. بابا فرید الدین سرکار حدیث پڑھاتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے اور تصوف کی کتابیں پڑھاتے تھے خود. آج خانقاہوں پر وہ انوار اور حاضرین کے دلوں کے قرار کے وہ اسمان اور اسباب اس لیے نہیں ہیں کہ وہ پھٹیاں اٹھ گئیں، وہ کتابیں اٹھ گئیں، وہ ذوق اٹھ گیا. اب گاڑیوں پہ باتیں ہوتی ہیں، گھوڑوں پہ باتیں ہوتی ہیں، کتوں پہ باتیں ہوتی ہیں، کس کی کتنی زمین زرعی ہے اور اس کی پیداوار کیا ہے اور کوئی کیا ہے اور کیسے ہے، یہ افسانے ہیں. لیکن اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا. تو خواجہ نظام پاک بابا صاحب سے پڑھ رہے تھے اور حضور پر نور سرکار فرید الدین گنج شکر نور اللہ مرقدہ عوارف شریف پڑھا رہے تھے. یہ کتاب ہے. تو اس وقت کلمی نسخے ہوتے تھے ہاتھ سے لکھے ہوئے، تو وہ کچھ حروف مٹے ہوئے تھے. تو بابا صاحب اس پہ بار بار غور کر رہے تھے، عبارت پڑھتے پڑھتے بندہ رک جائے. تو خواجہ نظام پاک نے کہہ دیا کہ حضور یہ دوسرا نسخہ بھی ہے حضرت نجیب الدین کے پاس. حضرت خواجہ نجیب الدین حضرت بابا فرید الدین کے بھائی ہیں، تو اس کا رسم الخط بہت اچھا ہے اور الفاظ کھلے کھلے ہیں، واضح ہیں. تو آج آپ کو یہ عبارت پڑھنے میں دقت ہے تو آپ اجازت دیں تو کل سے وہ نہ رکھ دیں. تو بابا صاحب نے نگاہ اٹھا کے حضرت نظام پاک کو دیکھا اور صرف اتنا جملہ کہا، اچھا اب اس فقیر سے عبارت بھی نہیں پڑھی جاتی، عبارت مین تحریر، اور کہہ کر آپ نے آگے سبق چلا دیا. وہی رات کو سوچنے اور احتساب کا عمل. حضرت خواجہ نظام نے غور کیا کہ آج کیا ہوا، کرتے کرتے سبق آ گیا، سبق میں ان کی بات آ گئی، بعد میں بابا فرید کا جواب آ گیا. اور جواب تو انہوں نے غور کیا کہ وہ سرسری بات نہیں ہے، وہ تو حضور فریدن مائی ناراض ہو گئے. میں نے ایسی جرت کیوں کی ہے ان کو یہ کہتے ہوئے. خواجہ نظام کا بھی یہ ابتدائی دور تھا. عالم تھے، فاضل تھے، مفتی تھے، مناظر تھے اور درویش کی صحبت کے یہ ابتدائی ایام تھے. تو حضرت خواجہ نظام نے اسی وقت اٹھے، سر سے کلا اتاری، گریباں کو چاک کیا اور پاک پتن کا یہ سارا جہاں آپ کا مزار گور بارش کے ارد گرد یہ جنگل نما علاقہ تھا، آپ وہاں پر ننگے پیر نکل گئے، روتے رہے کہ میں نے حضور فرید پاک کے آگے یہ جرت کیوں کی. اور آپ فرماتے ہیں ایک دن تو میں نے ارادہ کیا، ایک کنواں نظر آیا کہ اس کنویں چسٹ دا اپنے آپ. پھر میرے دل نے مجھے کہا کہ تو اپنا آپ سٹ دیں گا تو الزام بابے فرید تے ہی آنا ہے. کہ سجن روس گئے، انہوں نے کنویں میں چھلانگ لگا دی. تو ایک حضور بابا فرید سرکار کے شہزادے ہیں، ان کا نام بھی نظام الدین ہے. بابا صاحب کو ان سے بڑی محبت تھی. انہوں نے ایک دن موقع پا کر سرکار خواجہ نظام کے بارے میں کہا، اور اس کہے کو میں اپنے جملوں میں یوں کہا کرتا ہوں کہ گویا انہوں نے کہا کہ حضور تہاڈا نظام رول گیا ہے. بابا صاحب کی آنکھیں باہر آئیں اور آپ نے فرمایا اسی کڑا انہوں روک کیا ہے آنٹ. تو اجازت پا کر پھر آپ کو ڈھونڈا گیا، لایا گیا. ایک سید زادہ، ایک عالم، ایک ناز و نعام میں پرورش پانے والا فرد. آج حال یہ کہ کنڈیاں نے پاؤں چھلنی کر دیے ہوئے ہیں اور دھوپ اور موسم کے تغیر نے چہرے کی تمازت کو پردے میں ڈال دیا. بکھرے ہوئے بال، چاک دامن. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ چاک دامنی پہ نہ تھک جائیو اے دست جنوں، چاک دامنی پہ نہ تھک جائیو اے دست جنوں، پرزے کرنا ہے ابھی جیب و گرے باں ہم کو. اس حال میں خواجہ نظام پاک آئے ہیں تو دیکھتے ہی حضور پر نور بابا فرید کھڑے ہو گئے
حضور گنج شکر نے اپنی باہوں کو کھول دیا۔ یہ تو میں کہہ سکتا ہوں، آپ سن سکتے ہیں کہ خواجہ نظام سے پوچھے کہ فرید المائی کھڑا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، اور کھڑے ہو کر وہ باہوں کو کھول دیں تو کیا ہوتا ہے۔ تو سرکار گنج شکر نے حضور خواجہ نظام کو گلے سے لگایا، وہ کئی دنوں کا تھما ہوا طوفان آنکھوں کے راستے بہہ گیا۔ اس روتی ہوئی حالت اور کیفیت میں حضور گنج شکر کی آنکھوں سے بھی آنسو تھے، تو آپ نے گلے سے لگایا۔ اور یہ بات بھی میں کہہ ہی سکتا ہوں، سمجھانے کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ آپ تھپکی دیتے ہوئے خواجہ نظام سے فرمانے لگے، اے بھی ایک سبق سی۔ غلطی سمجھ آ گئی ہے؟ سبق پڑھ دے سارے ہی ہوندے نے، یاد سارے کوئی نہیں رکھ دے۔ یہ بھی کیا تھا؟ ایک سبق تھا۔ تو خود احتسابی کا عمل بہت سارے کٹھنائیوں اور مشکل مرحلوں اور دقتوں سے بچا لیتا ہے۔ اور اگر بندہ اسی پردے میں رہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ کلیئر ہی قرار دے تو یہ کیفیت بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ یہ کیفیت بندے کو، پہلے تو وہ ٹوئے پہ ٹھوکر کھا گیا تھا اور سنبھلا نہیں ہے تو اب وہ بہت بڑے گڑھے کے اندر گر جاتا ہے۔ تو سرکار فاروق اعظم کا ارشاد یاد رکھو لوگو، اس تو پہلے کہ تہاڈا حساب لیا جائے، اپنا حساب آپ کر لو۔ اس تو پہلے کہ تہاڈے عمل تولے جان، آپ بھی تکڑی رکھ کے تولو کہ کی ہے، وگرنہ وہ معاملہ بڑا عجیب تر ہے۔ اور اسی غور و فکر میں امام غزالی رحمت نے لکھا اس بات کو کہ ایک اللہ والے تھے 20-30 سال پہلے سب میں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی، ایک دن تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی تو نماز میں خیال کرنے لگے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ آج اس کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے۔ راتی وہی عمل کیتا خود احتسابی کا۔ ہم تو ریکارڈنگیں چیک کرتے ہیں نا جی، جو کیمرے لگے ہوئے ہوں، اس وقت تو یہ نہیں تھا، نظر ہو، بصیرت ہو، بصارت کے ساتھ تو ساری ریکارڈنگیں بندہ خود نکال لیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ ہوا کہ مجھ سے تکبیر اولیٰ فوت ہوئی اور میں نے نماز میں یہ خیال دل میں لایا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا، اب غور کرنا سونا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 20-30 سالاں تو یہ سارا کام میں لوگوں واسطے کیتا ہے۔ اگر لوگوں کے لیے نہیں کیا تو پھر یہ خیال کیوں آیا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا بھائی ساریاں ہی گئیاں، اب وہ نمازیں مجھ پر واجب الاعادہ ہو گئی ہیں، اب مجھے ان کی قضا کرنا پڑے گی۔ جنے جناب اٹھے وضو کیتا تو شروع کرتا اپنا کام۔ خود احتسابی اس چیز کی طرف لے کے جاتی ہے۔ پھر اس آیا مبارکہ میں جو پچھلے جمعے سے موضوع سخن ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اس پاک پروردگار نے ایک جوڑا پیدا کیا، پہلے ایک جان کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام، پھر اس سے جوڑا بنایا بی بی حوا، پھر اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر مرد و عورت کو پھیلایا ہے۔ انسان کی تخلیق قدرت الہی کا مظہر ہے، اس پہ ہم پچھلے جمعے شروع میں گفتگو کر چکے۔ کیا حسین حسن ترتیب و تخلیق ہے۔ سورہ دہر 29واں پارہ اس کی دوسری آیت ہے۔ جاگدے پہ ہو، ہن گرمیاں آ گئیں، لمبے دن ہو گئے، کی کریے۔ ایک بہانہ یہ بھی ہے کہ مسجد میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو ویسے سکون نال نیند آ جاتی۔ 29واں پارہ سورہ دہر فرما ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے آدمی کو ملی ہوئی رطوبت سے پیدا کیا۔ یہ ہے تخلیق کا پہلا حصہ، یعنی مرد کا مادہ پھر وہ عورت کے مادے سے ملتا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا اگر عورت کا مادہ غالب آ جائے تو بچے کی شکل و شباہت نانکیاں الٹور جاندی ہے، اور معاملہ مرد کا ہو تو وہ ددیال کی طرف جاتا ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو ایک حدیث کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ یہ میڈیکل لیبارٹریاں تو آج کی باتیں ہیں، کریم نے ہر شے کھول کر بیان فرمائی ہوئی ہے۔ آنا گلستان میں تم ہی نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ تو ہم نے اس کو ملے ہوئے مادے سے پیدا کیا،
نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ ایک جملے میں سارا کچھ ہے. پھر اس جملے کی وضاحت پورے قرآن میں جا بجا ہیں. پہلی بات، ہم نے انسان کو ملے ہوئے مادے سے بنایا. پھر فرمایا نبتلیہ، بنایا اس لیے ہے کہ ہم اس سے امتحان لیں. کیا کریں؟ اس سے امتحان لیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے. لو جناب، ہن تہاڈا بھی امتحان ہے. ہم نے انسان کو ملے مادے سے بنایا اس لیے کہ ہم اس کا امتحان لیں، اور ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا. تو یہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم نے انسان کو چلنے والا بنایا، ہم نے انسان کو پکڑنے والا بنایا، ہم نے انسان کو انسان چلتا نہیں، کھاتا نہیں، پکڑتا نہیں. ہم نے انسان کو سونے اور جاگنے والا بنایا، انسان سوتا جاگتا نہیں. سارے وصف ہیں نا. لیکن یہاں یہ وصف بیان کیا سمیعا بصیرا، بنایا اس کو اس مادے سے ہے، بنایا اس کو امتحان کے لیے ہے، اور اس کو ہم نے دیکھنے اور سننے والا بنایا ہے. امتحان میں بندہ کہتا ہے مینوں کی پتا ہے، میں تو سلیبس پڑھیا ہی نہیں. یہ اس کی بچت کا ذریعہ ہے اگر واقعی سلیبس نہیں پڑھا. سمجھنے، سیکھنے، جاننے کے لیے دو بڑے ذریعے ہیں، ایک دیکھا جائے، ایک سنا جائے. اور یہ دونوں تب ہوں گے جب جاگا بھی جائے. کیا خیال ہے؟ سمیعا بصیرا، ایسا نہیں ہے کہ جو سلیبس ہی نہیں، جو اس کو پڑھایا دکھایا سنایا ہی نہیں، ہم اس کا امتحان لیں گے. نہیں، سنایا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، دکھایا بھی ہے. اب آپ دیکھیں نا، یہ امام غزالی نے بھی بات لکھی ہے، اور سید الاولیاء حضرت دادا گنج بخش فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کشف المحجوب میں لکھی. حضرت سیدنا ابو الحسین نوری نبر اللہ مرقدہ مراقبہ کمال کا کرتے تھے. مراقبے میں تو بندہ دم بخود ہو جائے، سانس روک لے، وجود کو بے حرکت کر دے، یاد الہی میں مستغرق ہو جائے. جیسے ایک لکڑی کا یا پتھر کا ستون ہوتا ہے، ایک جامد چیز ہوتی ہے، استغراق کی حالت ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں مراقب ہونا، مراقبے میں چلے جانا. کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں کسی اور کی، صرف دم بدم ہو. تو ان سے پوچھا جناب آپ نے یہ مراقبہ کس سے سیکھا؟ حالانکہ یہ مراقبہ بڑی تربیت گاؤں سے گزرنا پڑتا ہے. پہلے تو بندہ یہ سوچے مراقبہ ہے کیا، پھر کرنا کیسے ہے، پھر اس کی مشق کیسے ہوگی، پہلا دوسرا تیسرا درجہ کیا ہوگا، پھر جا کر اسے مراقبے کی لذت نصیب ہو. لیکن آپ پتہ نہیں حیران ہوں گے، نہیں ہوں گے. میں نے آپ کو بتا، دادا سرکار نے اس کو لکھا ہے کہ حضرت نوری پاک سے پوچھا کہ آپ کو اتنا کامل درجہ مراقبے میں سیکھا کس سے ہے؟ اب سیکھا کس سے مراد تو شیخ ہی ہے، پیر ہی ہے، مربی ہے، استاد ہے. وہ آگے سے فرماتے ہیں یہ میں نے بلی سے سیکھا. جاگ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کس سے سیکھا؟ بلی سے. کہا حضرت بلی سے کیسے سیکھا؟ فرمایا میں بیٹھا تھا، میں نے دیکھا کہ چوہا بھاگ رہا، اس کے پیچھے بلی بھاگ رہی ہے. چوہا سوراخ میں گھس گیا، بلی اپنے پاؤں کے بل ہاتھ کے پنجے گاڑ دیے، نظر اس نے سوراخ پہ ٹکائی، سانس اس نے روک لیا. سانس چلتا رہے تو پھر کبھی کبھی اس میں بہت حساس معاملوں میں غفلت ہو جاتی ہے. جتنی دیر بندہ روک سکتا ہے وہ روکتا ہے کہ اور کوئی چیز بھی مخل نہ ہو. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا عرش کے نیچے ادب کے معاملے میں نازک تر مقام در مصطفیٰ جان رحمت ہے. حضرت بایزید اور حضرت جنید جیسے ولی یہاں سانس روک کر حاضری دیتے ہیں، اور ہمارے لوگ ایک ہاتھ میں جوتا اور ایک میں موبائل پکڑ کے حاضری دیتے ہیں. عاشق چوکھے ہو گئے، دور بدل گیا نا، عشق ڈیجیٹل ہو گیا، محبت ڈیجیٹل ہو گئی. میں نے یہ نیکی کی ہے تو فیس بک کی دنیا پہ کیوں نہ جائے، مجھ میں یہ ہنر ہے سوشل میڈیا کیوں نہ دیکھے، میں پیزا کھا رہا ہوں، میں بریانی کھا رہا ہوں، یہ لوگ کیوں نہ دیکھے. وہ کوئی اپنے واسطے بھی کھا لو کدی.
اللہ والے کہتے ہیں تو آئینے کے سامنے بھی اپنے لیے نہیں جاتا، بال اس لیے سنوارتا ہے، اپنی وضاقتہ کو اس لیے بہتر کرتا ہے کہ لوکاں وچ جانا ہے تے لوکاں نے ویکھنا ہے، کہ تیرا بھی کوئی جین ہے جڑا شیشے اگے بھی اپنے لیے نہیں جاتا۔ کوئی سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی سمجھ؟ تو بات سانس روکنے کی تھی، تو حضرت نوری نبر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بلی کو دیکھا کہ یہ شکار پر ہے، اور شکار کے لیے اتنی حساس ہو گئی ہے کہ وجود، کیونکہ چوہا اگر نکلا بھی تو وہ 10-15 منٹ تو نہیں دے گا، 1 منٹ بھی نہیں دے گا، سیکنڈوں کی بات ہے، رفتار اس کی تیز ہے۔ یہی ہے کہ سیکنڈ کا ایک حصہ لگا لیں کہ وہ نکلے گا اور اس لیے اس کو پکڑنا ہے، اتنا ٹائم ہے، ٹائم بھی بہتا کوئی نہیں۔ اس لیے جتنا شکار زیادہ حساس اور ہاتھ سے باہر ہو اتنا ہی زیادہ بندے کو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے۔ تو وہ ایکٹیو ہو گئی، سانس روک لیا، آنکھ پلک بھی نہیں جھپکنی، اور وجود کو کسی اور کام پہ بھی نہیں لگانا۔ میں نے جب اس کو دیکھا کہ وہ شکار کے لیے اتنی مخلص ہے کہ باقی ہر شے سے بے پرواہ ہو گئی، گل تو پھر ایک میں کر گیا، لیکن نیند کا ٹائم میں کیا کر سکتے ہیں، وہ شکار کے لیے اتنی مخلص ہے کہ ہر ایک سے بے پرواہ ہو گئی۔ تو میں نے اپنے دل سے کہا، او اللہ دیا بندیا، یہ شکار کے لیے اتنی حساس ہے، متوجہ ہے، تو اپنے یار کے لیے اور اس کی یاد کے لیے نہیں ہو سکتا؟ تو اس چیز نے مجھے مراقبہ سکھا دیا، رب کی یاد میں باقی ہر شے سے بے پرواہ ہو کر، کٹ کر۔ آپ کو ہم نے اس سال تو وہ سلسلہ تھا ہمارے سفر کا، گزشتہ سال حضور سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کریمہ رافعہ ولیہ کاملہ زکیہ طیبہ اطیبہ صادقہ سرکار سیدتنا بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم کے جو اسماء صفاتیاں ہیں، ان کی القاب شریفہ ہیں، اس میں سے ایک عام معروف اور مشہور ہے جو آپ بھی لیتے ہوں گے، وہ ہے بطول، با تا واو اور لام، بطول۔ بطول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے کٹ کر یاد مولا کی طرف متوجہ ہو۔ آگے بات کی سمجھ کے نہیں آئی ہے؟ تو بہرحال آج تک اتنا ہی، انشاءاللہ عز و جل یہی سورۃ النساء کی پہلی آیت، اب اس پہ تیسرا جمعہ اگلا جمعہ ہوگا، کہ ایک کوئی گل ہے کو سکھ لو کہ قرآن کی کہندا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ بتھیرے تانوں کتے اج دے ہے، کتے ڈجکوٹ چ صدیاں منگو سفر ہو گیا ہے، ساڈے کول بھائی ہن کوئی ورکے نہیں رہ گئے، ورکے سنا چھڈن تانوں بڑا ثواب ہوندا ہے، جمعے والے دن پہلے آؤ تے انج دا پتہ تانوں سارا ہی ہے، پر دعا میری بھی یہی ہے تے اپنے لیے بھی مانگ لیا کرو تے ساڈے لیے بھی مانگ لیا کرو کہ اس پتے نو اللہ یقین چ بدل دے۔ اجے صرف پتہ ہی ہے، جدن یقین ہو گیا ادن آکھنا کیوں پینا ہے؟ کیا خیال ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مطلب یہ ہے گا کہ پتہ ہے گا نا کہ اے ٹائم گاہ کی دا ہے، کلا پتہ ہی نہیں، یقین ہے۔ حالانکہ آپ ہی بازاراں دی لینگویج ہے کہ گاہک دا کی پتہ ہوتا ہے، ہوائی روزی ہے، آ گیا تے کم چل پیا، نہ آیا تے نہ چلیا۔ صوفیہ کہتے ہیں جیدہ پتہ ہی نہیں بھی چلنا ہے کہ نہیں چلنا، اتھے نس نس جانا ہے، تے جیڑا دندہ ہے اور پک کے کہ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، انہاں کہا اتھے تسی ڈرامے کر دے ہو، اینج ہو گیا تے اینج ہو گیا تے اینج ہو گیا۔ ہمارا شوق یہی ہے، اور مدتیں بیت گئی ہیں کہ آپ کو الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن حدیث سنائیں، رب رسول کا فرمان، رب رسول کا فرمان۔ تو اس لیے سیکھ لو، مشورہ یہی ہے، برکت ہوگی۔ گفتگو، شعر، جملے، کلام، یہ طبیعتوں پر اثر کرتے ہیں، اور مجھے اتنا الحمدللہ پتہ ہے کہ بندے کی بات طبیعتوں پہ اثر کرتی ہے، تو مولا کا فرمان کتنا اثر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔